یہاں ذخائر الاقبیز میں بیان کیا گیا واقعہ پیش ہے جو امام علی علیہ السلام کی خلافت کے دوران پیش آیا اور ان کے توحید کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل موقف کو نمایاں کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا توحید کے لیے غیر متزلزل موقف۔ عبداللہ بن شریک عامری نے روایت کیا ہے کہ ایک دن ان کے والد مسجد میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کے بارے میں عجیب و غریب عقائد رکھتے ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ آپ ہمارے رب، خالق اور رازق ہیں۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام کے چہرے پر گہرا رنج اور غصہ نمایاں ہوا۔ انہوں نے فوراً ان لوگوں کو بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو امام علیہ السلام نے انتہائی جلال اور سنجیدگی سے فرمایا، تم کیا کہتے ہو؟ وہ سب جھک کر بولے، انت ربنا خالقنا و رازقنا، اے علی، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں اور آپ ہی رزق دینے والے ہیں۔ یہ کلمات سن کر امام علی علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے بلند آواز میں فرمایا، تم پر افسوس ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں بھی تمہاری طرح کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں؟ میں ایک بندہ ہوں، اور بندہ اگر خدا کی اطاعت کرے تو اس کو جزا ملتی ہے، اور اگر نافرمانی کرے تو وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو سختی سے ڈانٹا اور فرمایا، خدا سے ڈرو، مجھے خدا مت کہو، اور اس گمراہی سے توبہ کرو۔ لیکن وہ لوگ اپنے عقیدے پر اڑے رہے، نہ معذرت کی نہ توبہ کی۔ دوسرے دن پھر وہی لوگ حاضر ہوئے، لیکن اس بار بھی ان کے چہروں پر ہٹ دھرمی اور تکبر کے آثار تھے۔ امام علی علیہ السلام نے اس دن انہیں نہایت سخت تنبیہ کی، نصیحت کی اور فرمایا، تم شیطان کے بہکائے ہوئے لوگ ہو، تم نے اللہ کی ربوبیت میں مخلوق کو شریک کر دیا۔ مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی عقیدے پر جمے رہے۔ تیسرے دن جب وہ دوبارہ آئے اور وہی کفریہ کلمات دہرائے تو امام علی علیہ السلام نے انتہائی غصے میں فرمایا، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا، میں تمہیں ایسی عبرت کا نشان بناؤں گا کہ آنے والی نسلیں بھی لرز جائیں۔ لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، وہ حق سے اندھے ہو چکے تھے اور ان کا دماغ شیطانی وسوسوں سے لبریز تھا۔ جب امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے عقائد سے ذرا بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تو آپ نے اپنے غلام قنبر کو حکم دیا، قصر اور مسجد کے درمیان ایک بڑا گڑھا کھودو۔ غلاموں نے فوراً زمین کھودنا شروع کر دی۔ سورج کی تپش میں پسینے سے شرابور ہو کر انہوں نے زمین میں ایک گہرا گڑھا تیار کیا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، ان سب کو اس گڑھے میں ڈال دو۔ ایک ایک کر کے ان لوگوں کو گڑھے میں دھکیلا گیا۔ ان کے چہروں پر کوئی ندامت نہ تھی بلکہ فخر کے آثار تھے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے لکڑیاں منگوائیں، گڑھے کے کناروں پر ڈلوائیں اور آگ لگا دی گئی۔ آگ بھڑک اٹھی، شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، ان کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ لیکن یہ وہ چیخیں نہ تھیں جو معافی مانگنے والوں کی ہوتی ہیں، بلکہ یہ انکار حق پر اصرار کرنے والوں کا انجام تھا۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ لوگ قبائل ہند سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی تعداد 70 تھی۔ یہ واقعہ امام علی علیہ السلام کی توحید پرستی کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے، جس میں انہوں نے توحید کے خلاف کسی نظریے کو برداشت نہیں کیا۔ دین اسلام کی اساس توحید ہے اور اس کے خلاف جانے والوں کے لیے